السلام علیکم دوستو، شاہد افریدی کو ایک دنیا جانتی ہے، لیکن شاید بہت سے دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ افریدی پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تاریخ میں اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے کئی ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قبیلے کے بارے میں چند انتہائی دلچسپ حقائق جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، یہ قبیلہ دراصل کرلانی نسل سے ہے، اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ قبیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے 500 سال پہلے جن 4 پشتون قبائل کا ذکر کیا تھا ان میں سے ایک ایپیریتی قبیلہ بھی شامل تھا، جو ماہرین کے مطابق اس وقت کا موجودہ افریدی قبیلہ ہے، جبکہ لسانیات کے ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ایپیریتی اور افریدی میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایپیریتی اپریدی اور افریدی میں تبدیل ہو گیا۔ افریدی قبائل کے لوگ جفاکش، محنتی، مہمان نواز، غیرتی اور پشتون روایات پر کاربند طرز زندگی کے قائل ہے۔ افریدی قبائل کی ہنرمندی میں بھی اپنی مثال آپ ہے، جن کی ایک مثال درہ آدم خیل میں واقع ایشیا کی سب سے بڑی اسلحہ مارکیٹ ہے، جہاں اسلحے کی قیمت موبائل فون سے بھی کم ہے۔ تاریخی حیثیت رکھنے والے اس علاقے کے زیادہ تر لوگ اسلحہ سازی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ یہاں کے زیادہ تر افراد اسلحہ سازی سے وابستہ ہے۔ درہ آدم خیل بازار اور گرد و نواح میں اسلحے کی سینکڑوں دکانیں اور کافی تعداد میں آرمز فیکٹریاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلحے کی یہ ایشیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں کام کرنے والے کاریگروں کا دعویٰ ہے کہ وہ یورپی، امریکی اور روسی ساختہ سمیت دنیا بھر کی کسی بھی بڑی کمپنی کے بنائے گئے اسلحے کا نمونہ دیکھ کر اس کی نقل انتہائی کم قیمت میں بنا سکتے ہیں۔ مثلا 2 لاکھ کی قیمت والی پستول صرف 25,000 میں فروخت کی جاتی ہے، اور اب اسلحے کی کاروبار اور دنیا میں اس کی بہتر مارکیٹنگ کو قانونی کور دینے کے لیے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ افریدی قبائل کے لوگ جفاکش، مہمان نواز، غیرتی اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہے۔ جوان مردی ہمیشہ سے ان کا خاصہ رہا ہے، اور سکندر اعظم سے لے کر مغل بادشاہوں کے جبر و تشدد اور انگریز سامراج کے خلاف افریدی قبائل کے بہادر سپوتوں نے کافی کارنامے سر انجام دی ہے، اور اپنی آزادی، قبائلی طرز معاشرت اور جغرافیائی وحدت کے تحفظ کے لیے ہر بیرونی حملہ اور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن میں دریا خان اور عجب خان افریدی قابل ذکر ہے۔ دریا خان ایک بہادر جنگجو تھے، جنہوں نے خوشحال خان خٹک کے ساتھ مغلوں سے اپنے حقوق کی خاطر جنگ لڑی تھی۔ آج بھی افریدی قبائل ان کا نام انتہائی ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عجب خان افریدی نے انگریز دور میں بین الاقوامی شہرت حاصل کی تھی۔ عجب خان افریدی کی بہادری اور کارنامے نے انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ بات صرف ہندوستان تک ہی نہیں رہی تھی، بلکہ انگلستان اور امریکہ میں بھی اخباری سرخیاں بن گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کوہاٹ میں مقیم انگریز گریزن کبھی بھی پشتونوں کو زیر نہیں کر سکی تھی، اور مسلسل جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ انگریزوں نے اس پر قابو پانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں کا گھیراؤ کیا اور گھر گھر تلاشی لی۔ انہوں نے پشتون روایات کو نظر انداز کیا اور خواتین کو بھی گھروں سے نکال کر گھروں کی تلاشی لی۔ عجب خان افریدی اپنے بھائی شہزادہ خان کے ساتھ اس وقت گاؤں سے باہر تھے۔ جب وہ آئے تو یہ جان کر کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، ان کا خون کھول اٹھا۔ یہ 1923 میں اپریل کے ماہ کا واقعہ ہے۔ کوہاٹ کا ڈپٹی کمشنر کرنل C.E. بروس تھا۔ 14 اپریل 1923 کو کرنل بروس نے چیف کمشنر سر جان میفی کو بتلایا کہ میجر ایلس کی بیوی رات کو قتل کر دی گئی ہے، اور اس کی بیٹی مولی ایلس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میجر کا گھر بریگیڈیئر کے گھر فلیگ اسٹاف ہاؤس سے ملحقہ تھا۔ بعد میں علم ہوا کہ جو ہی شہزادہ خان اور عجب خان میجر ایلس کے گھر میں داخل ہوئے، بیڈ روم میں پہنچے تو مسز ایلس نے منع کرنے کے باوجود شور مچانا شروع کر دیا، اور شہزادہ خان نے مجبوراً اس کے سینے میں چھری گھونپ دی۔ عجب خان نے 18 سالہ مس ایلس کو اٹھایا اور گھر سے باہر لا کر کندھے پر ڈالا
اور طویل فاصلہ طے کر کے قبائلی علاقے میں لے گئے۔ بعد میں مذاکرات کے ذریعے مس ایلس کو رہا کرایا گیا۔ مس ایلس کی بازیابی کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم خان بنگش اور ڈاکٹر اسٹار المعروف ستارہ بی بی نے اس کا طبی معائنہ کیا اور اس کو اچھی ذہنی اور جسمانی حالت میں پایا۔ مس ایلس اپنے واقعے کے بارے میں بتاتی ہے کہ عجب خان نے اس سے معافی مانگی تھی کہ ان کو مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ یہ ان کی پشتون روایات کے سخت خلاف تھا، مگر چونکہ اس کی والدہ اور دوسری خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، اس لیے اس کو انتہائی مجبوری اور افسوس کے ساتھ یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ عجب خان افریدی کی بہادری اور پشتون روایات پر کاربند رہنے کی دل سے معترف تھی۔ مس ایلس کا کہنا تھا کہ عجب خان افریدی نے ان کے ساتھ بہن جیسا سلوک کیا، علیحدگی میں ملاقات کی کبھی کوشش نہیں کی، اور جب بھی میرا آمنا سامنا ہوا ان سے تو ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھی۔ 1985 میں مس ایلس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کوہاٹ آئی تو انہوں نے عجب خان افریدی کے گھر اور وہ پناہ گاہ جہاں اس کو رکھا گیا تھا کا دورہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے عجب خان افریدی کے آخری دوست ملک شیر خان سے ملاقات کی اور انہیں یاد دلایا کہ جب مجھے اغوا کیا گیا تھا اس وقت آپ اپنے گھر سے دودھ لا کر مجھے پلاتے تھے۔ اس پر دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ یہ ملاقات کافی وقت تک جاری رہی اور دونوں پرانے وقت کو یاد کر کے روتے رہے۔ ان کے علاوہ بھی افریدی قبائل میں ایسے کئی نامور شخصیات پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ افریدی قبائل صرف پاکستان میں ہی آباد نہیں بلکہ ہندوستان اور افغانستان میں بھی افریدی قبائل آباد ہے۔ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین کا تعلق بھی افریدی پختون قبیلے سے تھا۔ وہ ہندوستان کے شہر اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے ملک کے اہم ترین عہدے پر فائز ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک اور پشتو شاعر قاسم علی خان بھی افریدی تھے جو صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ رحیم الدین خان افریدی کا شمار بھی افریدی قبائل سے تعلق رکھنے والے ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔ رحیم الدین خان افریدی پاکستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل رہ چکے ہیں۔ وہ 21 جولائی 1926 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ وہ 20 ستمبر 1978 سے 20 مارچ 1984 تک بلوچستان کے اور 24 جون 1988 سے 11 ستمبر 1988 تک سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ افریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر نمایاں شخصیات میں نواب عظمت علی کوکی خیل، شیر خان خیل اور اس کا بیٹا عجب خان افریدی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ انگریز سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے عظیم ہیرو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پشتو کے مشہور شاعر خاطر افریدی، قانون دان لطیف افریدی، انگریزی روزنامہ فرنٹیئر پوسٹ کے بانی رحمت شاہ افریدی، کرکٹ کے دنیا کے عظیم اور ریکارڈ یافتہ کھلاڑی شاہد خان افریدی اور نامور کرکٹر عمر گل جیسے شخصیات بھی افریدی قبائل کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت دلا دی ہے۔ موجودہ وقت میں افریدی قبائل مزید 8 ذیلی شاخوں میں تقسیم ہے جو آگے جا کر مزید ذیلی شاخوں میں تقسیم در تقسیم ہے، جیسے ملک دین خیل، کمبر خیل، کوکی خیل، زخا خیل، سپاہی خیل، کمر خیل، اکا خیل اور آدم خیل وغیرہ۔ باڑہ، جمرود، لنڈی کوتل اور اخوردرہ افریدی قبائل کے تجارتی مراکز ہے۔ باڑہ، جمرود، لنڈی کوتل اور درہ آدم خیل افریدی قبائل کے تجارتی مراکز ہے اور قابل کاشت زمین کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر افریدی قبائل کے لوگ عرصہ دراز سے پاک افغان تجارت اور اس سے متعلقہ محنت مزدوری سے وابستہ رہے۔ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں کے علاوہ افریدی قبائل افغانستان کے شہروں کابل، جلال آباد اور قندوز میں بھی آباد ہے، جبکہ ہندوستان کے شہروں دکن، ہریانہ صوبے کے علاوہ پانی پت، کشمیر، بہار اور اتر پردیش کے علاقے قائم جنگ میں بھی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ پاکستان میں افریدی قبائل درہ آدم خیل، درہ خیبر، کوہاٹ اور وادی تیرا میں آباد ہے۔ افریدی قبائل کے مشرق میں خٹک، جنوب میں اورکزئی، سپین غر اور بنگش، مشرق میں شنواری اور شمال میں محمد قبائل آباد ہے۔ افریدی قبائل کی اکثریت بنیادی طور پر پہاڑی علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔